کہ ایک مسلمان کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے، اپنی زندگی میں اسے شامل کر لے. اسی لیے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ کو اذیت دو، بلکہ تمہارے لیے الٹا کیا لازم ہے کہ تم کیا کرو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما. یصلون کا مطلب جو ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ یبرکون، برکت کی دعا کرتے ہیں، آپ پر برکت کی دعا کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہم بارک علی محمد. بہرحال حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی عام انسانوں پر بھی، اور یوں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. تو فرشتے جب دعا رحمت کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے عرض کیا آج آپ کے چہرے پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں. کوئی بھی دعا جب آپ کرتے ہیں اور کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس کا اتنا اجر نہیں جتنا درود شریف کا ہے. ایک اور روایت ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے. 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند. 10 سٹیپس اوپر ہو گئے آپ. پھر اسی طرح ایک حدیث ہے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ حدیث جو ہے یہ طبرانی کی ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے. آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی، اتنی دیر لگا دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. امت کا درود اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. وہ کیسے؟ اس کے بارے میں نسائی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. یعنی ہماری ڈائریکٹ آواز نہیں آپ سنتے، فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ.
तुम जहां कहीं भी हो मुझ पर दरूद भेजते रहो, तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचा दिया जाता है। अब हमने क्या किया उसके बरक्स कि हुजूर को खुद बुला लेते हैं अपने घर और फिर उनको देते हैं, ये ले तोहफा आपके लिए जो हमने दरूद पढ़ा। और हमें क्या सिखाया गया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका यार, अल्लाह को बीच में लाते ही नहीं। आप पर सलाम हो, आप पर दरूद हो अल्लाह के रसूल, ये इसका मतलब बनता है। बहुत से लोग झगड़ा करते हैं ये क्यों ना पढ़े। आप जरा देखें ना, एक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितना जामे दरूद। और दूसरा जो हमने हर वक्त अपने जुबान पे रखा हुआ है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या हम खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद और सलाम का हक अदा कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते। हम खुद दे सकते हैं, आपको पकड़ा सकते हैं? नहीं। हम पहुंचा सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या तरीका सिखाया गया? क्या करो? अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करो, दुआ करो कि या अल्लाह आप ये तोहफा हमारा उन तक पहुंचा दें और आप ये रहमतें उन पर निछावर करें। कौन सा तरीका ज्यादा आसान है? एक ये कहना कि आप पर हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर हो, बस। कैसे हो, कौन करे, क्या, कुछ भी नहीं। और है भी सेल्फ मेड, खुद साख्ता। एक चीज को खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सलीका सिखाया, क्योंकि सहाबा कराम ने कहा ना कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सलाम का तरीका तो सिखा दिया, सलात का तरीका भी सिखा दिया। और सलाम का तरीका क्या था? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यह है सलाम का तरीका, जो नमाज का एक लाजमी हिस्सा है। आपको पता है इसके बगैर नमाज नहीं होती, तशहुद के बगैर। तो उसके बाद फिर यह भी रखा गया कि सलात ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एंड सो ऑन। बहरहाल फिर बात यह है कि दुरूद शरीफ जनक दुआ की कबूलियत का जरिया बनता है। जब हम दुआ के शुरू में पढ़ते हैं तो इससे दुआ कबूल होती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी शरीक थे। मैं दुआ के लिए बैठा तो पहले अल्लाह की हम्दो सना की, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर अपने लिए दुआ की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह अल्लाह से मांगो जरूर दिए जाओगे। दोबारा फरमाया, अल्लाह से मांगो दिए जाओगे। यह है असल तरीका दुआ मांगने। पहले क्या, जैसे आपकी मसलून दुआओं के शुरू में सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़ी, और उसके बाद थोड़ा सा दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद दुआ। इससे क्या होता है, दुआ हम्दो सना और दुरूद से कोट हो जाती, लपेट दी जाती, एक ऐसी स्टैंप लग जाती कि जो डायरेक्ट पहुंचती है। फिर रास्ते में वो खत बेरंग नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला दुरूद शरीफ तो नहीं हटाएंगे इससे, उसके साथ चिपक गई ना, लग गई। दुरूद शरीफ रद्द नहीं होता। और फिर 10 रहमतें भी आती हैं। जब आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो आपने क्या किया, महफूज कर ली दुआ। अब वो कबूल होगा तो साथ आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। आपने एक ऐसा जरिया इख्तियार किया कि जिससे उसकी कबूलियत में मुश्किल न होगी। फिर इसी तरह हजरत फजाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स आया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से मग़फ़िरत की, उसकी रहमत का सवाल करने लगा। आपने फरमाया, ए नमाजी तूने जल्दी की, जब नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करो जैसा कि हक है, फिर मुझ पर दरूद भेजो, फिर उससे दुआ करो। ये एक अदब सिखाया गया हमको। कई लोग होते हैं डायरेक्ट बस शुरू कर देते हैं, नहीं, पहले अल्लाह की हम्दो सना फिर दुरूद शरीफ। इसी तरह एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं रहमत करते रहते हैं। जहां अल्लाह की 10 रहमतें आती हैं वहां फरिश्ते भी दुआएं करनी शुरू कर देते हैं। अब जो चाहे कम पढ़े, जो चाहे ज्यादा पढ़े। और फिर इसी तरह एक और बहुत खूबसूरत हदीस है जो मेरे उस्ताद ने मुझे सुनाई, फिर मुझे लगा जैसे पता नहीं दुनिया की कितनी बड़ी नेमत मिल गई। मुस्लिम अहमद की ये रिवायत है, हजरत उबई इब्न काब कहते हैं
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جب میں دعا مانگتا ہوں کتنا وقت درود شریف میں لگاؤں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا 1/4، 1/4؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا وقت۔ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے کہا 2/3۔ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا، خصوصاً اس وقت جب کوئی ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، پھر سمجھ نہیں آتی کیا دعا کریں کیا نہ کریں، کیا مانگے کیا نہ مانگے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی بری خبر آپ سن بیٹھتے ہیں، کوئی آپ کو ستانے لگتا ہے، کوئی چیز ہو، غصہ آ جائے، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، سب غموں کا حل ہے۔ 10 رحمتیں جو آنے لگ جائیں گی۔ ہم کیوں نہیں پڑھتا؟ اتنا لمبا ہے کون پڑھے؟ اور کچھ نہیں، زیادہ ہی دل ڈوبا ہوا پریشانی میں تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، یہی پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ تو تھا نا درود بھیجنے والے کی فضیلت، اور نہ جو پڑھے اس کی کیا شامت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ سب سے زیادہ بخیل ہے وہ انسان، اسے بخیل کہا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، ذلیل ہوا وہ آدمی، رغم انف رجل فی الصلاۃ عربی میں، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، وہ ذلیل ہوا۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا۔ ان تینوں کے لیے رسوائی کی بات کی گئی، اور یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور ہر سیڑھی پہ آمین 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 کہا۔ جبریل نے دعا کی اور آپ نے آمین کہی، تو قبول کرنے والا پھر کون ہے؟ اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر کسی مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول کریم پر درود نہ بھیجا جائے تو مجلس والے نقصان میں ہیں۔ اسی لیے آپ کو پتا جب میں آتی ہوں تو لیسن شروع کرتی ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، یعنی اس کے بعد ہے باقی سب باتیں، سب سے پہلے یہ بات۔ تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری عادت ہے تو یہ میری عادت ہے، نہیں، یہ ایک مجلس کی ضرورت ہے۔ شاید باقی مجلس میں ہم کوئی ایسی بات نہ کر پائیں اور ہماری مجلس اس کے بغیر ہی ختم ہو جائے۔ یہ سب سے مختصر حمد و ثنا اور درود ہے۔ نحمدہ اس کی حمد کر، ونصلی علی رسولہ الکریم، کتنا چھوٹا، 2 لفظ ہیں، بہت جامع ہے۔ پھر ایسے لگتا ہے نا جب میں اس کو پڑھتی ہوں خود اپنے محسوس کرتی جیسے میرا راستہ کھل گیا، دروازہ کھول دیا میں نے، میری اپنی یہ فیلنگ ہوتی اب میرے لیے آسانی ہو گئی، اب میں آرام سے آگے بڑھ جاؤں گی۔ اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی کوئی کتاب ان الفاظ کے بغیر نہیں ہوتی، شروع کرتے ہیں اسی سے شروع کرتے ہیں، پھر اسی طرح خطبے، تقاریر، ان سب چیزوں میں ایک مسلمانوں کی روایت رہی۔ آج ماڈرنزم کے چکر میں ہم یہ روایات بھول چکے اور اس کو ہم نے صرف مولویوں کا کام سمجھ لیا۔ ہمیں ان سنتوں کو ریوائیو کرنا ہے۔ مجھے سخت تکلیف، سخت خوف، سخت کرب ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب میری کوئی اسٹوڈنٹ بسم اللہ کے بغیر، اعوذ باللہ کے بغیر، حمد و ثنا کے بغیر بات شروع کر دیتی، کہتی ہیں کوئی خیر نہیں اس کی بات میں، یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے کبھی شرمائے مت کسی سے کہ کوئی کیا کہے گا، لو یہ بھی مولوی بن گئی، جو مرضی کسی کو کہتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔
اچھا یاد رکھیں جتنی احادیث میں آپ کو بتا رہی ہوں ان میں سے کوئی ضعیف نہیں ہے، یہ سب احادیث صحیح ہیں، کیونکہ جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا انہوں نے صحیح احادیث کے انتخاب سے یہ بات کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے جنت ہی میں چلے جائیں، پھر بھی اس مجلس میں بیٹھ کے پریشان ہوگے کہ کیوں نہ کیا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ آپ کی جیب بھری ہو پیسوں سے نا، وہ جو گم ہوتے ہیں نا، جو کھو جاتے ہیں نا، ان کا غم لگا رہتا ہے وہ کیوں کھوئے۔ سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن عموماً جو لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک بے چینی ہوتی ہے نا، اچھا چلے 100 باتیں آپ بولے، ایک جو بھول جائے نا بولتے بولتے کیا ہوتا ہے اس پہ، وہ جو میں سوچ رہی تھی نا وہ کدھر ہے بات، پہلے وہ ملے تو پھر میں آگے چلوں، ایک حسرت ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اگلی بات انسان کو یاد ہی نہیں، جو کر سکتے وہ کرتے ہی نہیں، کہ جو بھول گئی جانے تو اس کو اگلی کرو نہیں، پہلے بتاؤ میں پیچھے کیا کہہ رہی تھی، اس سے پیچھے میں نے کیا بات کی تھی، مجھے یاد کراؤ تاکہ میں اپنی کنی پکڑوں اور آگے چلوں۔ تو قیامت کے دن بھی جنت میں بھی جا کے حسرت رہے گی کہ فلانی مجلس میں بیٹھے تھے، کیوں نہ درود و سلام بھیجا، کیوں نہ حمد و ثنا کی۔ اور پھر اسی طرح کے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں دعا آسمان و زمین کے درمیان اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک درود نہ بھیجو، معلق رہتی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو درود شریف اور سلام پڑھتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یعنی آپ اپنے لیے بھی درود اور سلام پڑھتے تھے۔ نماز میں جو درود ہے نا، اس کے اوپر امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسے فقہاء میں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ شہادت کی طرح ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو کافی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں واجب ہے، اس کے بغیر نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ دعا ایک پرندہ ہے، درود شریف اس کے اوپر جس کو اڑا کے لے جاتا ہے، اچھا کمنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے الفاظ اوروں کے لیے بھی استعمال کیے، جیسے بخاری میں اللہم صلی علی ابی اوفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ جو آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے آپ اس کے لیے دعا کریں، وصلی علیہم، تو جو بھی آپ کے پاس لے کے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم صلی علیہ یا علیہم، جو بھی صدقہ دے کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کر۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ مقرر کر دیا گیا کہ صلاۃ اب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام انبیاء کے لیے جیسے علیہ السلام، صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے علاوہ رحمت اللہ علیہ عام نیک انسانوں کے لیے، رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ جو بھی ہو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا، یہ کیوں کہا گیا کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد کما بارک، اس پہ لوگ بہت حجت بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم کی مثال کیوں دی گئی، کیا اس سے یوں تو نہیں لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہو گئی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم ایک ایسے انسان تھے جو اللہ کے دوست بھی تھے، ایک مثالی انسان تھے، اور حقیقت یہ کہ حضرت ابراہیم کے نام لیوا دنیا میں کثرت سے پائے جاتے، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح ان کی شریعت، ان کا نام، ان کی بات ہر جگہ عام ہوئی، ہمارے نبی کی بھی ایسے ہی ہر جگہ عام ہو جائے، تو کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں آتی اور نہ ہی اس میں کوئی قباحت ہے، اور یہ چونکہ آپ نے خود سکھایا اس لیے ناراضگی کی کیا ضرورت ہے۔